سے کہ وہ منبر پہ آئیں اور آج کس وجہ سے خطاب فرمائیں۔ نعرہ سلوات پڑھیں آپ حضرات ان کے استقبال میں۔ فاتحہ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے تھوڑا آگے تشریف لے آئیے، وہ بعد میں حضرات آنے والے آتے رہیں گے، تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے ممبر کے سامنے تاکہ مجلس کا سلسلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید، وهو اصدق الصادقین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما تقولوا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک صلوات اور بآواز بلند جناب شہید ثالث علیہ الرحمہ کے بلندی مقامات کے۔ برادران ایمانی، یہ سالانہ اجتماع جو مجالس کی شکل میں شہید ثالث علیہ الرحمہ کے مزار مبارک پر ہوتا ہے، اور ہم سب یہاں امام زمانہ علیہ السلام کو شہید ثالث کا پرسہ دینے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، یہ ایک قرآن کا حکم اور قرآن کا اعلان ہے کہ شہید کو کس نگاہ سے دیکھا جائے۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، سورہ بقرہ کی 154 نمبر کی آیہ کریمہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے،
خبردار انہیں مردہ تصور نہ کرنا، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، ان کی حیات کا شعور تمہیں نہیں ہے۔ یعنی شہید زندہ ہے لیکن تم اس کی زندگی کو دیکھ نہیں پا رہے ہو، لیکن قرآن گارنٹی لے رہا ہے کہ زندہ ہے۔ زبان پر پہرا لگا دیا گیا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ، دیکھو زبان سے کبھی مردہ نہ کہنا شہید کو۔ اور سورہ آل عمران کی 169 نمبر کی آیت کریمہ میں ارشاد ہوتا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیا گیا، خبردار کبھی اس کو مردہ تصور نہ کرنا، اس لیے کہ وہ تو زندہ ہے اور اللہ کی بارگاہ سے رزق پا رہا ہے۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں، یہ دو آیتیں قرآن کریم کی ہے، اور ان آیت کریمہ کے ذریعے سے میں شہید کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دو آیتیں ہیں، ایک آیت میں کہا گیا کہ شہید کو مردہ نہ کہنا، اور دوسری آیت میں کہا گیا کہ شہید کو مردہ خیال نہ کرنا، مردہ تصور نہ کر لینا، مردہ عقیدے میں مت رکھنا۔ اب آپ دیکھیے کہ قرآن شہید کی زندگی کے معاملے میں کتنا سخت ہے کہ زبان پر پہلا لگا دیا کہ اس کو مردہ نہ کہنا، دل پر پہلا لگا دیا، دماغ پر پہلا لگا دیا کہ اسے کبھی مردہ تصور نہ کرنا، مردہ نہ سمجھ لینا، یہ تو زندہ ہے اور رزق پاتا ہے جیسے تم رزق پاتے ہو۔ یہ قرآن کریم نے اتنا واضح عقیدہ پیش کیا ہے۔ اچھا وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو شعور ہے، ہمارا شعور کا ہے، ہمارا شعور یہ ہے کہ ہم کسی چیز کو چھو کر محسوس کرتے ہیں، کسی چیز کو دیکھ کر محسوس کرتے ہیں، کسی چیز کو چکھ کر محسوس کرتے ہیں، کسی چیز کو سونگھ کر محسوس کرتے ہیں، یعنی حواس خمسہ جو ہیں ان کے ذریعے سے چیز محسوس کی جاتی ہے۔ لیکن کیونکہ شہید کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سر کٹائے ہوئے میدان میں پڑا ہوا ہے، تو اب جو سر کٹائے ہوئے پڑا ہے تو دنیا کے بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو لا کر کھڑا کر دیا آپ نے، کہا کہ بھائی اسے آپ دیکھیے اور اس کی نبض تلاش کیجئے، تو اس نے کہا نہیں یہ تو مر گیا، اسے تو اب ڈیتھ سرٹیفکیٹ دے دینا چاہیے۔ تو دنیا جسے ڈیتھ سرٹیفکیٹ دے رہی ہے، اللہ نے کہا کہ نہیں، مردہ نہیں ہے، زندہ ہے، اور ایسا زندہ ہے کہ ہم نے اسے زندگی جاوید عطا کر دی۔ چلو ہاتھ پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور فرمایا عزیزان گرامی آپ نے، تو یہ مجالس کا سلسلہ ظاہر ہے کہ مسلسل شہید کی بارگاہ میں ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم لوگ ثواب حاصل کرتے ہیں۔ مجلسیں دراصل ہیں کیا؟ ظاہر ہے کہ 2 مہینہ 8 دن مسلسل ہم نے عزاداری کی، اس کے بعد میں کسی کا انتقال ہوا تو سوئم کی مجلس ہے، پھر چہلم کی مجلس ہے، پھر ترحیم کی مجالس ہیں، کبھی مزار کے اوپر مجلسیں ہیں، کبھی درگاہوں پر مجلسیں ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ اتنی کثرت سے مجلسوں کا فائدہ کیا ہے؟ عزیزان گرامی، مقام مجلس کو سمجھیے۔ میں اپنی گفتگو کو انشاءاللہ جو عنوان میں نے اٹھایا ہے اس کے سامنے عرض کروں گا اس کے آگے، لیکن پہلے مقام مجلس کو سمجھیے کہ مقام مجلس کیا ہے۔ مقام مجلس یہ ہے کہ جہاں مجلس ہو رہی ہے تو معصومین کی روایت ہے، یہ عباس نقوی کا خطاب نہیں ہے، معصومین کی روایت یہ ہے کہ آسمان سے جب فرشتے دیکھتے ہیں زمین کی طرف تو یہ دیکھتے ہیں کہ ایک نور ہے کہ جس کی شعاعیں آسمان کی طرف آ رہی ہیں۔ تو یہ فرشتہ اللہ سے سوال کرتا ہے، یہ فرشتوں کا گروہ ہوتا ہے، یہ سوال کرتے ہیں اللہ سے کہ پالنے والے یہ کیسا نور ہے کہ جو زمین سے
آسمان کی طرف آ رہا ہے۔ معصومین کی احادیث آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں تو پروردگار عالم کہتا ہے کہ یہ نور دراصل مجلس حسین کا نور ہے، اس لیے کہ زمین کے اوپر مجلس حسین برپا کی جا رہی ہے، اور یہ جو شعاع نور کی تم دیکھ رہے ہو یہ مجلس کا نور ہے۔ چنانچہ وہ فرشتے یہ کہتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں بھی اجازت دے دے کہ ہم جا کر شریک مجلس ہو جائیں۔ چنانچہ شریک مجلس ہونے کے لیے انہیں مجلس میں بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ فرشتوں کا گروہ آتا ہے، مجلس میں شریک ہوتا ہے، اور جب مجلس ختم ہو جاتی ہے تو واپس جنت میں جاتا ہے۔ اب یہ معصوم کی حدیث ہے عزیزان گرامی کہ جب یہ فرشتے جو مجلس میں شرکت کر کے واپس گئے تو دوسرے فرشتوں سے جب ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ تم جنت کے کس حصے میں گئے تھے کہ تمہارے جسم سے ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ ہم نے آج تک ایسی خوشبو نہیں سونگھی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، تو اس پر وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم جنت کے کسی کونے میں نہیں گئے تھے، ہم تو زمین پر گئے تھے، زمین پر مجلس حسین منعقد ہو رہی تھی، تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی مجلس میں لے کر چلو، تو یہ فرشتے کہتے ہیں کہ مجلس تو ختم ہو گئی۔ یہ دوسرا گروہ کہتا ہے پروردگار عالم اب جو مجلس ہو تو ہمیں اجازت دینا کہ ہم جائیں۔ یہ فرشتے پھر آتے ہیں اس مجلس کے اندر، چنانچہ ارشاد ہے معصوم کا کہ مسلسل مجلسوں کے اندر فرشتے آتے رہتے ہیں، فیضیاب ہو کر جاتے رہتے ہیں، اور ایک فرشتہ جو ایک مرتبہ ایک مجلس میں آ جاتا ہے اسے دوبارہ اس مجلس میں آنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ یعنی ایک فرشتہ فقط ایک مرتبہ اپنی زندگی میں مجلس حسین میں شرکت کرتا ہے تو مجلس حسین کی یہ برکت لے کر جاتا ہے کہ زندگی بھر ایسا معطر رہتا ہے کہ ویسی خوشبو کبھی جنت میں نصیب نہیں ہوتی۔ اب یہاں پر میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ایک فرشتہ ایک دن ایک مجلس میں آیا اور ایسا معطر ہو کر واپس گیا، ہم تو سال بھر مجلسیں کرتے ہیں، ہم تو سال بھر مجلسیں سنتے ہیں، تو مجلس حسین سے ہم نے کتنا حاصل کیا؟ اگر حسینیت کی خوشبو کردار میں بسی نہیں ہے تو مجلس حسین کا وہ فائدہ نہیں ہے جو مجلس حسین کا فائدہ ہونا چاہیے تھا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی سمجھیے مجلس حسین کی اہمیت کیا ہے۔ مجلس حسین کی اہمیت یہ ہے کہ آیت اللہ بروجردی ہمارے بڑے علماء میں ہیں، معصوم قم کے صحن میں سب سے بلند قبر جو ہے وہ آیت اللہ بروجردی کی ہے۔ آیت اللہ بروجردی کا طریقہ یہ تھا کہ وہ جب بھی درس ختم کرتے تھے، اسٹوڈنٹس کو پڑھا کے نمٹتے تھے تو مجلس امام حسین علیہ السلام منعقد کرتے تھے۔ کبھی نہیں کر سکے تو اپنے گھر کے افراد کے ساتھ بیٹھ کر مجلس کی، کبھی دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر، مگر ایسا کبھی نہیں ہوا کہ انہوں نے مجلس امام حسین منعقد نہ کی ہو۔ ہمیشہ آیت اللہ بروجردی مجلس امام حسین علیہ السلام منعقد کرتے تھے۔ تو طوفان آ جائے، زلزلہ آ جائے، کتنا ہی بڑا مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ جائے، مگر آیت اللہ بروجردی مجلس امام حسین علیہ السلام قضا نہیں کرتے تھے۔ تو ایک دن ایک شاگرد نے ان سے سوال کیا کہ آیت اللہ ہمیں یہ بتائیے کہ ہم نے کسی کام میں آپ کو اتنی پابندی کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ جتنا ہم نے آپ کو مجلس امام حسین میں پابندی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو پہلے تو خاموش رہے، جب اس نے پھر دوبارہ سے شاگرد نے سوال کیا کہ آیت اللہ ہمیں بتائیے کہ آخر وجہ کیا ہے، اتنی آپ شدت کے ساتھ اس مجلس کے اوپر عمل پیرا کیوں ہیں؟ تو آپ نے کہا اصل میں اس کے پیچھے میرا ایک خواب ہے۔ تو شاگرد نے کہا کہ ہمیں بھی وہ خواب سنائیے۔ تو کہا کہ ایک دن رات کا آخری پہر تھا اور میں محو خواب تھا، بے خبر سو رہا تھا کہ میں نے دیکھا خواب کے عالم میں کہ میدان محشر بپا ہے، میدان محشر میں حساب کتاب ہو رہا ہے،
اور دو بڑی بڑی صفیں لگی ہوئی ہیں کہ جن کے اندر حساب ہو رہا ہے۔ سنیے، میں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں مجلس حسین کا مقام عرض کر رہا ہوں۔ آپ کا مقام کیا ہے؟ آپ کون ہیں؟ خیل خود کو پہچانیے کہ آپ ہیں کیا اور آپ کا رتبہ کیا ہے، اور یہ فرش عزا جو ہے، اس فرش عزا کی اہمیت کیا ہے۔ چنانچہ آیت اللہ بروجردی فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا گہری نیند کہ میں نے دیکھا کہ میدان محشر بپا ہو گیا اور حساب کتاب ہو رہا ہے۔ دو لمبی لمبی صفیں لگی ہوئی ہیں، ایک صف کے اندر میں بھی کھڑا ہوا ہوں حساب دینے کے لیے۔ تو میں نے غور کیا کہ جس صف کا حساب مجھے دینا ہے اس صف کا حساب امام جعفر صادق علیہ السلام لے رہے ہیں۔ اور وہ ایک دوسری صف تھی کہ جو ہماری صف سے بھی زیادہ لمبی صف تھی، اس صف کا حساب امام حسین علیہ السلام لے رہے تھے۔ بھائی سنیے، میں واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں اور واقعہ سن کے پہچانیے کہ ماتمدار حسین کی منزلت کیا ہے، فرش عزائے حسین کی منزلت کیا ہے۔ عزیزان گرامی، آیت اللہ بروجردی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ دو صفوں میں حساب ہو رہا ہے، ایک میں کھڑا ہوا ہوں، ایک اور صف ہے اس میں دیگر لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اور حساب ہو رہا ہے جس میں ہوں۔ چھٹے امام اس صف کا حساب لے رہے ہیں، دوسرے کا امام حسین حساب لے رہے ہیں۔ تو میں جس صف میں کھڑا ہوا تھا، امام بڑی سختی کے ساتھ حساب لے رہے تھے۔ حساب دینے والا پسینہ پسینہ ہو جاتا تھا، چہرہ زرد ہو جاتا تھا، جسم کانپنے لگتا تھا، مگر امام اس کے ساتھ رعایت نہیں کر رہے تھے، بڑی سختی کے ساتھ اس سے حساب لے رہے تھے۔ اور میں نے غور کیا کہ وہ جو دوسری صف ہے کہ جس کے اندر امام حسین حساب لے رہے ہیں، وہاں حساب بڑا آسان ہو رہا تھا کہ حساب دینے والا آگے بڑھا، مولا کے قدم چومے، امام نے کوئی اس سے سوال کیا، اس نے جواب دیا، مولا نے اسے جنت کی طرف روانہ کر دیا۔ تو میں نے یہ خیال کیا کہ میری صف کا حساب تو بڑا سخت ہو رہا ہے، میں یہاں کھڑا ہو کر حساب کیوں دوں؟ میں تو اسی صف میں جا کر حساب دیتا ہوں کہ جہاں پر سید الشہداء حساب لے رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں یہ سوچ کر اس صف سے نکلا اور اس صف کی طرف چلا کہ وہاں جا کر حساب دوں گا۔ فرماتے ہیں کہ ابھی 2 قدم چلا تھا کہ 2 فرشتے آئے، میرے بازوؤں کو پکڑ کر کھینچ کر مجھے اسے صف میں لا کر کھڑا کیا اور کہا کہ بروجردی یہیں پر کھڑے رہو، تمہارا حساب اسی صف میں ہوگا۔ تو میں نے کہا کہ میں اس صف میں کیوں حساب دوں؟ ادھر بھی حساب ہو رہا ہے، ادھر بھی حساب ہو رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ادھر جا کر حساب دوں۔ کہا نہیں بروجردی، ادھر حساب نہیں دے سکتے، تمہارا حساب اسی صف میں ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس صف میں حساب کیوں دوں، آخر وجہ کیا ہے؟ کہا بروجردی دراصل بات یہ ہے کہ جس صف میں تجھے کھڑا کیا گیا ہے یہ علماء کی صف ہے، یہاں علماء کا حساب ہو رہا ہے، یہاں علماء کو حساب دینا ہے۔ تو بروجردی کیونکہ تو عالم ہے، تیرا حساب اس صف میں ہوگا۔ تو میں نے پوچھا کہ وہ جو دوسری صف ہے وہ کس کی صف ہے؟ کہا وہ حسین کے ماتمداروں کی صف ہے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزو، کہا یہ حسین کے ماتمداروں کی صف ہے۔ کہنے میری آنکھ کھل گئی، اسی وقت میں نے گھر والوں کو جگا کر مجلس حسین منعقد کی، اور اس دن سے برابر مجلس حسین منعقد کرتا ہوں اور اللہ سے یہ سوال کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ پالنے والے میں تیرے حسین کا ماتمدار ہوں، میرا حساب حسین کے ماتمداروں کے ساتھ لینا، علماء کی سب میں میرا حساب نہ لینا۔ یہ عزیزان گرامی ماتمداران حسین کی عظمت ہے۔ تو یہ شہید ثالث کی بارگاہ یہاں ہر سال ہم لوگ جمع ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ظاہر ہے کہ مجلسیں بہت ہوتی ہیں، اور شہید ثالث کی بارگاہ میں ہم کیوں آتے ہیں اور کیوں یہ اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں؟ عزیزو، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں بتاؤں آپ کی خدمت میں، ظاہر ہے کہ بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لیکن میں بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ شہید ثالث کے کیا معنی ہیں؟ شہید ثالث کے معنی ہے تیسرا شہید، اور اس سے پہلے 2 شہید اور ہیں، ان کے بعد ایک شہید اور ہیں، شہید رابع کہلاتے ہیں۔
دہلی میں جن کا مزار ہے ان کی مجلسیں بھی انہی دنوں میں چل رہی ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ ایک نوجوان کے ذہن کے اندر یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بھئی کیا شہید اول کون ہیں؟ جناب شمس الدین ابن محمد مکی. شہید ثانی کون سے ہیں؟ دوسرے شہید ثانی ہیں قاضی زین الدین. تیسرے شہید ثالث قاضی نور اللہ شستری کہ جن کی بارگاہ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. چوتھے شہید رابع حضرت مرزا محمد کامل دہلوی جو پنجہ شریف میں جن کا مزار ہے. اب نوجوان ذہن کے اندر یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ شہید اول اگر شمس الدین بن محمد مکی ہیں، شہید دوم جب قاضی زین الدین ہیں، شہید ثالث جب قاضی نور اللہ شستری ہیں، شہید رابع جب مرزا محمد کامل ہیں، تو سوال یہ ہے کہ جو شہدائے بدر ہیں، جو شہدائے احد ہیں، اب ظاہر ہے کہ شہید اول تو وہ لوگ ہیں کہ جو اسلام کے ابتدائی دنوں میں اپنی قربانیاں دیتے ہوئے شہید ہوئے. یہ جو ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ کہو لا الہ الا اللہ، جو کلمہ پڑھواتے ہیں ہم، تو یہ کلمہ اتنی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچ گیا. اس کلمے کے پیچھے کٹے ہوئے سروں کا ایک انبار ہے. اس کلمے کے پیچھے بیواؤں کی سسکیاں ہیں. اس کلمے کے پیچھے یتیموں کے آنسو ہیں. اسلام کو پھیلانے کے لیے بڑی قربانیاں دی گئیں، بڑے سخت مصائب ہوئے. حضرت یاسر، حضرت عمار کے والد، جب کفار مکہ نے ان سے کہا کہ کیا تم نے محمد کی دعوت کو قبول کر لیا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں اسلام لے آیا. کہا کہ تائب ہو جاؤ، توبہ کرو. کہا نہیں، میں نے کیونکہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اب میں اس کلمے سے پھر نہیں سکتا. چنانچہ حضرت یاسر کو اس طرح شہید کیا گیا کہ 2 اونٹ منگائے گئے. ایک پیر ایک اونٹ سے باندھا گیا، دوسرا پیر دوسرے اونٹ سے باندھا گیا. دونوں کو الگ الگ سمت کے اندر دوڑا دیا گیا. حضرت یاسر کا جسم 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا. حضرت سمیہ جو پہلی شہید ہیں خواتین کے اندر، حضرت عمار کی والدہ، یہ تو باپ کا تذکرہ تھا، حضرت عمار کی والدہ کا تذکرہ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. دیکھیے یہ کوئی گاڑی نمبر ہے DL 9CBC 0699. یہاں اس میں کوئی مسئلہ ہے باہر شاید، تو اس گاڑی کے جو اونر ہیں جی کسی نے پائپ توڑا ہے اس کا، تو جو اس گاڑی کے اونر ہیں وہ اس کو جا کے دیکھیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. بھئی بآواز بلند صلوات پڑھیے آپ لوگ محمد و. تو کیا کیا قربانیاں ہیں. حضرت یاسر، عمار کے والد، عمار کی والدہ. ابو جہل ان کے پاس آیا کہ کیا تو نے کلمہ پڑھ لیا؟ کہا میں نے کلمہ پڑھا. کہا تائب ہو جا. کہا نہیں، میں نے توحید کا اعلان کر دیا، آپ توبہ نہیں کر سکتی. اس نے ایک بھالا آپ کے شکم مبارک میں مارا کہ جس کی ضرب سے شہید ہو گئیں. حضرت بلال حبشی، تاریخ لکھتی ہے کہ جب دوپہر کا وقت ہوتا تھا پتھر جلنے لگتے تھے. حضرت بلال کو ان گرم پتھروں پر لے جا کر کپڑا اتار کر لٹا دیا جاتا تھا. آپ کے سینے کے اوپر بھاری پتھر رکھ دیے جاتے تھے، اور پھر آپ کا مالک امیہ، کیونکہ آپ غلام تھے، لہذا آپ کا مالک امیہ بن خلف ہاتھ میں اپنے دوسرے غلاموں کو خاردار کوڑے دے کر کہتا تھا کہ اس پہ جب تک کوڑے برساؤ جب تک لا تو حبل نہ کہنے لگے. حضرت بلال کے جسم پر کوڑے پڑتے رہتے تھے، خون بہتا رہتا تھا، گرمی سے آپ کی پشت کی چمڑی پگھلنے لگتی تھی، اور جتنا زیادہ وہ کوڑے مار کر کہتے تھے
کہو لا تو حبل، کہو لا تو حبل۔ حضرت بلال احد احد کی آوازیں بلند کیا کرتے تھے۔ دنیا یہ کہتی ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، میں آواز دیتا ہوں کہ مجھے مغرب کا مفکر بتائے کہ اسلام امیہ کے ہاتھ میں ہے یا بلال کے ہاتھ میں ہے؟ بھائی اسلام تو تلوار کی دھار پر چل کر آگے بڑھتا جا رہا تھا، کفر پیچھے چھوڑتا جا رہا تھا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ماتم ہو یا آج کا ماتم، تنویر کا ماتم ہو یا آج کا ماتم، پہلی ہوئی تقدیر سنا دیتا ہے تقدیر کا ماتم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو اتنے شدائد، اتنے زیادتیاں، اتنے ظلم حضرت بلال پر ہوتے تھے۔ ایک دن جو خاردار کوڑے مارتے تھے غلام، انہوں نے حضرت بلال کو جب کوڑے مارتے مارتے تھک گئے اور حضرت بلال کو مسکراتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ بلال، اتنے کوڑے کھانے کے بعد، اتنی سختیوں کے بعد بھی مسکرا رہے ہو؟ تو حضرت بلال نے جو جواب دیا، جب تک سورج چمکتا رہے گا تاریخ میں بلال کا جواب چمکتا رہے گا۔ کہا بے وقوف، جب تو بازار جاتا ہے اور مٹی کا 2 پیسے کا ایک برتن خمیر خریدتا ہے تو پہلے ٹھوک کر دیکھ لیتا ہے کہ کہیں سے کچا تو نہیں ہے۔ بھائی میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے کہ کہیں بلال ایمان میں کچا تو نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ تو عزیزان گرامی، میں یہ گفتگو کر رہا تھا آپ سے کہ نوجوان ذہن کے اندر یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ حضرت یاسر پیغمبر کے زمانے کے شہید ہیں، شہداء احد، شہداء بدر، سب پیغمبر کے زمانے میں کفار کے ہاتھوں سے جو لوگ مارے گئے مکے کے اندر، سب شہید ہیں۔ تو جب وہ سب شہید ہیں تو یہ شہید اول کے کیا معنی ہیں؟ شہید دویم کے کیا معنی ہیں؟ شہید ثالث قاضی نور اللہ شستری جن کے دربار میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے کیا معنی؟ اس لیے کہ شہید اول، شہید دویم، شہید ثالث، شہید رابع تو اس زمانے کے لوگ ہوئے۔ میرے عزیزو، ظاہر ہے کہ بزرگ مجھ سے بہتر جانتے، میں تو بچوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، اور اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اس درگاہ پر یہ ذکر ضروری ہے تاکہ ہم سمجھیں کہ ہم کیوں آئے ہیں، کس کی بارگاہ میں آئے ہیں۔ شاید بہت سارے نوجوانوں کو یہ پتہ بھی نہ ہو کہ شیعت کے اندر 4 شہید ہیں، شہید اول، شہید ثانی، شہید ثالث، شہید رابع۔ یہ وہ شہید ہیں کہ شیعت کے چہرے پر جو آج سرخی نظر آتی ہے، یہ ان کے خون کی سرخی کا اثر ہے۔ تو وہ اسلام کا دور تھا کہ جب قربانیاں پیغمبر کے زمانے میں دی گئیں، مگر پیغمبر کے بعد جب مولائے کائنات کی ولایت کا اعلان ہوا، پیغمبر کے بعد جب اس اعلان کو دبایا گیا اور حکومت نے آ کر اس ولایت کو دبایا، تو اب اس ولایت کو جو بچا کر دنیا میں پھیلاتے رہے، ان کا نام ہے وہ فقہا، کہ جن فقہا نے شیعت کو بچایا۔ عزیزان گرامی، اسلام کا پودا جو شجر بنا ہوا آج آپ کو دکھ رہا ہے، اس پودے کے اندر شہداء کے خون کا سینچا ہوا پانی ہے۔ اسی طرح سے شیعت جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ شیعت یوں ہی نہیں مل گئی۔ خدا کی قسم میں یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ ہم اپنے خون کے سمندر میں ڈوب کر کنارے پر پہنچے ہیں، مگر بات یہ ہے کہ ہم سر جھکا کر نہیں پہنچے، سر اٹھا کر نہیں پہنچے ہیں۔ عزیزان گرامی، اگر آپ میں سمجھا سکوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک صلوات کے صدقے میں سمجھا پاؤں گا، اس لیے کہ وہ
شہدائے احد ہیں، شہدائے بدر ہیں، کنفیوز نہ ہوں کہ وہ شہداء ہیں تو پھر یہ شہید اول کیسے ہو گئے؟ یہ وہ شہید ہیں کہ جنہوں نے ولایت علی ابن ابی طالب کو بچانے کے لیے، یہ ہمارے فقہ، ہمارے مراجع ہیں کہ جو تقیہ میں تھے اور ولایت آل محمد کی حفاظت کر رہے تھے، مگر جب ایسے مواقع آئے کہ آپ نے دیکھا کہ اب تقیہ ضروری ہے یا شہادت ضروری ہے، تو انہوں نے تقیہ کو ترک کر دیا، شہادت کی سرخ روئی کو اپنا لیا۔ یہ ہیں وہ ہمارے فقہا۔ تو اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں شہید ثالث حضرت قاضی نور اللہ شستری، جن کے ہم دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ شہید ولایت ہے، یہ شہید مودت ہے۔ یہ قاضی نور اللہ شستری مشہد کے اندر تھے، 14 سال کی آپ کی عمر تھی۔ ہندوستان میں اس وقت مغلیہ سلطنت کا دور تھا، اکبر بادشاہ کی حکومت تھی یہاں پر۔ اکبر بادشاہ کے 9 رتنوں کے اندر کم سے کم 4 9 رتن وہ تھے کہ جو شیعہ تھے اور تقیہ میں تھے۔ چنانچہ فیروز شاہ تغلق جو مغل بادشاہوں سے پہلے کا بادشاہ ہے، اس نے شیعت کو رفض قرار دے کر، رافضی شیعوں کو قرار دے کر اس نے بہت قتل عام کرایا تھا۔ تو یہاں کے سارے شیعہ تقیہ کے اندر تھے۔ اب وہ تقیہ مسلسل چلتا چلا آ رہا تھا۔ اب جو اکبر کے دربار کے اندر 9 رتن تھے، جن میں ابو الفضل تھے، فیضی تھے، ملا احمد تھے، شیرازی تھے، انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اب ہمارا تو زمانہ آخری ہے، کوئی ایسا ہونا چاہیے ہمارے بعد کہ جو عالم شیعت کو اس دیار کے اندر پھیلائے۔ چنانچہ اکبر کو اس وقت قاضی کی ضرورت تھی۔ ویسے تو اکبر بے دین تھا، اس لیے کہ ظاہر ہے اسے مذہب سے زیادہ دلچسپی نہیں تھی، وہ تو ایک سیاسی آدمی تھا، لیکن کیونکہ بنام اسلام حکومت کر رہا تھا لہذا قاضی بھی اپائنٹ کرنے پڑتے تھے، تو اسے ایک ایسے قاضی کی ضرورت تھی کہ جو تمام فقہوں کے اوپر عبور رکھتا ہو۔ چنانچہ ملا احمد نے کہا کہ مشہد کے اندر ایک ایسا شخص ہے، ایسا عالم ہے کہ میرے علم کے اندر آیا ہے کہ جو تمام فقہوں کے اوپر عبور رکھتا ہے۔ چنانچہ حضرت کو خط لکھا گیا اور آپ کو یہ بتایا گیا کہ جو عرش و آرام آپ کو مشہد کے اندر ہے وہ ہندوستان کے اندر میسر نہیں ہو سکتا، لیکن کیونکہ یہاں شیعت کا سوال ہے، شیعت کی تبلیغ کا سوال ہے، تو اگر آپ یہ منظور کرتے ہوں کہ وہ آپ کو آرام و آسائش جو وہاں ہیں اسے ترک کر کے یہاں آ جائیں، تو آپ نے لکھا کہ شیعت کی خوشبو کو ہندوستان میں پھیلانے کے لیے اگر مجھے کانٹوں اور تلواروں پہ سے گزرنا پڑے تو گزروں گا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ یہ ہے یہ شہید۔ عزیزان گرامی، چنانچہ قاضی نور اللہ شستری اکبر کے دربار میں آئے، اکبر کو اپنی لکھی ہوئی کتاب ایک مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے سلسلے سے پیش کی۔ وہ آپ کے کردار سے اور آپ کے علم سے بڑا متاثر ہوا۔ چنانچہ 2 مہینے کے بعد ان کی آمد کے وہ لاہور لے کر گیا آپ کو۔ لاہور کا جو چیف جسٹس تھا وہ بیمار تھا، اس نے ان کو معطل کر کے کہا کہ یہاں کی قضاوت میں آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ تو قاضی صاحب نے کہا کہ میں ایک شرط کے اوپر قضاوت قبول کرتا ہوں۔ دیکھیے وہ دنیا اور ہے جو بادشاہوں کے پیچھے عہدے لینے کے لیے پھرتی ہے، یہ علی کا غلام ہے جو شرطیں لگا کر عہدہ لیتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کہا میں ایک شرط پر یہ عہدہ قبول کروں گا۔ کہا کہ بتائیے آپ کی شرط کیا ہے؟ کہا میری شرط یہ ہے کہ میں 4 فقہ برادران اہل سنت میں ہیں، مالکی، حنفی، شافعی، حنبلی۔ کہا کہ میں جو فیصلہ کروں گا 4 فقہوں میں سے کسی کو پیش نظر رکھ کے کروں گا، اور اگر ان میں نہیں ملے گا تو اپنا اجتہاد
تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کیجئے. چنانچہ آپ نے فیصلے دینا شروع کیے. اب جب فیصلے آپ نے دینا شروع کیے تو بظاہر تو وہ فیصلہ مالکی فقہ کا تھا، بظاہر تو وہ فیصلہ حنفی فقہ کا تھا، بظاہر تو وہ شافعی فقہ کا تھا، بظاہر تو وہ حنبلی فقہ کا تھا، مگر جتنے فیصلے آپ کے ہوتے تھے وہ فقہ جعفری کے مطابق دیتے تھے. یہ تبلیغ ہو رہی ہے فقہ جعفری کی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. چنانچہ اس وقت کے جو علماء تھے انہوں نے محسوس کیا کہ یہ تو تمام جو فیصلے دے رہے ہیں وہ فقہ جعفری کے مطابق. تو انہوں نے شکایت کی اکبر سے کہ یہ تو فقہ جعفری کی تبلیغ کر رہے ہیں. اس نے بلایا اور بلانے کے بعد ان علماء کو بھی بلایا. ان علماء کو بلانے کے بعد اس نے کہا کہ بتاؤ کیسے کہتے ہو. وہ فیصلے لے کر آئے وہ سب لوگ کہ اس شخص کا یہ فیصلہ دیا، یہ فقہ جعفری کا فیصلہ ہے. حضرت قاضی نور اللہ شستری نے کہا کہ یہ فیصلہ امام حنبل کی اس فقہ میں اس نمبر پر ہے. انہوں نے کہا کہ یہ تو فیصلہ فلاں امام شافعی کا ہے. جتنے فیصلے سامنے رکھے گئے آپ نے کہا میں نے تو شافعی فقہ سے دیا ہے، میں نے تو حنبلی فقہ سے دیا ہے، میں نے تو مالکی فقہ سے دیا ہے. جتنے فیصلے تھے سب کو آپ نے ان کی فقہ سے دکھا دیا. اکبر کی نگاہ میں ان کا وقار اور بڑھ گیا، مخالف اور ذلیل ہو گئے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. مطلب کہ یہ دنیا ہے یا کون کسی کا؟ مطلب کہ یہ دنیا ہے یا کون کسی کا؟ اہل بیت یہی سکھاتے ہیں، اہل بات یہی سکھاتے ہیں، جینے کا سلیقہ، جینے کا سلیقہ. تو عزیزان گرامی نتیجہ یہ ہوا. پھر اس کے بعد میں اکبر کو متا کے سلسلے کے اندر ایک کوئی مسئلہ درپیش ہو گیا. انہوں نے علماء سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ یہ تو جعفری فقہ ہے، ہماری فقہوں میں نہیں ہے. آپ نے کہا کہ امام مالک کی فقہ کے اندر یہ موجود ہے، آپ نے نکال کر دکھایا. اب اکبر کی نگاہ میں آپ کا وقار اور بڑھ گیا. عزیزان گرامی جو ابو جہل کے پیرو ہوتے ہیں وہ ذلیل ہوتے ہیں، جو علی کا پیرو ہوتا ہے وہ فتح یاب اور عزت مآب ہوتا ہے. جو علی کے پیرو ہوتے ہیں وہ اپنے نقش چھوڑ کر جاتے ہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ ظاہر ہے کہ اکبر جہاں دیدہ آدمی تھا اس کے سامنے کوئی بات نہیں چل پڑی. مگر جب اکبر کا انتقال ہو گیا اور اس کا بیٹا سلیم جو جہانگیر کے نام سے آج مشہور ہے، جو جب تخت کے حکومت پر آیا تو وہ اکبر کی طرح کھلے ذہن کا نہیں تھا، نہ وہ ویسا سیاسی تدبر رکھتا تھا. چنانچہ علماء نے اس کے کانوں کو بھرنا شروع کیا. وہ متعصب بھی تھا. انہوں نے کہا کہ یہ تو شیعہ عالم ہے اور شیعہ فقہ کے مطابق فیصلے دیتا ہے. اس نے کہا کہ کوئی ثبوت لے کے آؤ تو میں مانوں، مگر ثبوت دے کے تو پہلے ذلیل ہو چکے تھے. اس لیے کہ قاضی نور اللہ شستری نے انہوں کی فقہ سے تمام مسائل کو ثابت کر دیا تھا. اب مسئلہ یہ ہوا کہ اب کیا جائے. تو حضرت قاضی نور اللہ شستری درس بھی دیا کرتے تھے. چنانچہ ان لوگوں نے ایک چال یہ چلی کہ ایک لڑکے کو شاگرد بنا کر بھیجا اور شاگرد بن کر یہ ان کے ساتھ میں رہا اور ان کا اتنا اعتماد حاصل کر لیا. قاضی نور اللہ شستری اس وقت 2 کتابیں لکھ رہے تھے. ایک کتاب آپ کی مکمل ہو گئی تھی، مجالس المومنین، جس میں علماء کا تذکرہ تھا، اور دوسری کتاب وہ جو لکھ رہے تھے وہ احقاق الحق تھی. یہ احقاق الحق کیا ہے؟ یہ میں بچوں کے لیے مجلس پڑھ رہا ہوں، آپ کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں. اس لیے کہ بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ آگرہ ہر سال آتے ہیں تو کیوں آتے ہیں اور ہم کون ہیں، یہ 4 شہید کون ہیں، ان کے کیا احسانات ہم پر ہیں. اگر یہ چاروں نہ ہوتے تو آج فقہ جعفری دنیا کے اندر اس طرح نہ ہوتی. صلوات پڑھ محمد و آل محمد پر. تو بس عزیزان گرامی، اب ظاہر ہے میں جانتا ہوں اکیڈمک مجلس ہے، یہ اس طرح کی مجلس نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ جن مجلسوں کے آپ عادی ہیں ویسی مجلس نہیں ہے یہ.
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شہید کا حق یہ ہے کہ ایسی ہی مجلس پڑھی جائے. ایک بآواز بلند صلوات پڑھنے محمد. تو انہوں نے ایک شاگرد ان کے یہاں داخل کر دیا. احقاق الحق لکھ رہے تھے. احقاق الحق کیا ہے؟ احقاق الحق ہے فضل بن روزبہان ایک بڑا عالم تھا. اس نے ہمارے عالم علامہ ہلی ان کی ایک کتاب جس میں انہوں نے ولایت علی ابن ابی طالب کو ثابت کیا ہے، اس نے ولایت علی ابن ابی طالب کی رد میں فضل بن روحان نے کتاب لکھی علامہ ہلی کی رد میں. حضرت قاضی نور اللہ شستری احقاق الحق میں فضل بن روزبہان کا جواب لکھ رہے تھے. عزیزو، مجالس المومنین اور احقاق الحق یہ دونوں کتابیں آپ کی شہادت کا باعث بنی. یہ بھی ایک اعجاز ہے کہ جو ہلاک ہوتے ہیں وہ جہالت میں ہلاک ہوتے ہیں، جو شہادت پاتے ہیں وہ تحریریں لکھتے ہوئے شہید ہوتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. احقاق الحق میں کیا لکھا؟ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب کی ولایت کو ثابت کیا. حضرت قاضی نور اللہ شستری کا یہ پیغام ہے کہ جب تک کوئی شیعہ زندہ رہے فضائل علی، مصائب امیر المومنین اور ولایت علی کو مسلسل نشر کرتا رہے. احقاق الحق آپ نے لکھی ولایت علی کے لیے. آج دنیا یہ کہتی ہے کہ بھئی آج وہ زمانہ نہیں ہے، آج یہ نہ پڑھیے، آج ولایت نہ پڑھیے، آج اس طرح کا سوال آپ ممبروں سے نہ کیجئے. میں کہتا ہوں کہ خدا کی قسم، جس زمانے کے اندر گدی سے زبانیں کھینچی جا رہی تھیں، جس زمانے میں ہم سولیوں پر لٹکائے جا رہے تھے، جس زمانے میں ہم دیواروں میں چنے جا رہے تھے، جس زمانے میں ہم قبروں کے اندر زندہ دفن کیے جا رہے تھے، تب تو ہم نے ولایت علی کا اعلان چھوڑا نہیں. اور آج جب دنیا قائل ہوتی جا رہی ہے، ادھر سے بھی آوازیں آنے لگیں، تو آج آپ کہتے ہیں کہ ولایت علی کا ذکر کرنا چھوڑ دو. یہ شہید کا پیغام ہے کہ مر جانا مگر ولایت علی کا پیغام نہ چھوڑنا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ ذکر علی ہے، یہ ذکر علی ہے، رکا ہے نہ رکے گا. یہ ذکر علی ہے، رکا ہے نہ رکے گا. یہ پرچم عباس رکا نہیں نہ رکے گا. چنانچہ جہانگیر نے یہ کہا کہ مجھے ثبوت لا کر دو کہ یہ شیعہ ہے تو میں سزا دوں گا. اب ثبوت پہلے دے چکے تھے، بے بس تھے، مگر جانتے تھے کہ یہ شیعہ ہیں. چنانچہ ایک شاگرد کو ان کے پیچھے لگایا اور اس نے اتنا اعتماد حاصل کر لیا کہ وہ ان کی لائبریری کے اندر بے روک ٹوک جانے لگا. ایک دن وہ مجالس المومنین کا نسخہ لے کر وہاں سے غائب ہو گیا، اور آنے کے بعد ان علماء کے ہاتھوں میں اس نے وہ مجالس المومنین کا نسخہ دے دیا. مجالس المومنین کا نسخہ جب ان کے ہاتھ میں آیا، انہوں نے جہانگیر کو دیا، اور جہانگیر کو دینے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیے کہ اس کے اندر انہوں نے شیعہ عقائد کو تحریر کیا ہے. چنانچہ حضرت قاضی نور اللہ شستری کو بلوایا گیا اور جہانگیر نے پوچھا کہ یہ آپ کی کتاب ہے؟ بس عزیزان گرامی، اس منزل کے لیے میں نے آپ کو یہاں تک زحمت دی. کہا یہ آپ کی کتاب ہے. اگر قاضی صاحب چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ اس کتاب سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے، مگر یہاں پر ابھی تک جو قاضی صاحب تقیہ میں زندگی گزار رہے تھے، اب انہوں نے یہاں محسوس کیا کہ اب یہاں تقیہ سے شیعت نہیں بچے گی، شہادت سے بچے گی. چنانچہ آپ نے کہا کہ ہاں یہ میری کتاب ہے. جب اقرار کر لیا تو اس نے علماء سے پوچھا کہ اب بتاؤ ان کی کیا سزا ہونی چاہیے؟
کہا یہ کیونکہ مرتد ہو گیا ہے لہٰذا اس کی 4 سزا ہیں. پہلی یہ کہ 100 کوڑے مارے جائیں، دوسری یہ کہ ان کو گرم سیسا پلایا جائے، تیسری سزا یہ ہے کہ ان کی زبان گدی سے کھینچ لی جائے، اور چوتھی سزا یہ ہے کہ ان کو یوں ہی بے گور و کفن چھوڑ دیا جائے. چنانچہ حضرت قاضی اللہ شستری کی اسی طرح سے شہادت ہوئی. 2 منٹ میں صرف پہلے یہ بتا دوں کہ یہاں تک اس منزل تک میں آپ کو کیوں لایا. اس لیے کہ آج ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی تقیہ اسی لیے تو ہے کہ اپنی جان بچائی جائے. تو یہ شہید اول جو تھے انہوں نے پوری زندگی تقیہ میں گزاری، مگر جب شیعت کو بچانے کا سوال آیا تو انہوں نے کہا ہاں ہم شیعہ ہیں. شہید ثانی انہوں نے پوری زندگی تقیہ میں گزاری، مگر جب دیکھا کہ اب یہاں تقیہ نہیں، اظہار شہادت کو قبول کرنا ضروری ہے، تو انہوں نے شیعت کا اعلان کر دیا. قاضی نور اللہ شستری جب انہوں نے دیکھا کہ اب یہاں تقیہ نہیں بلکہ شہادت کو چننا چاہیے تو انہوں نے شہادت کو چنا. عزیزان گرامی، تقیہ جان بچانے کے لیے ہے، مگر جان تب تک بچانے کے لیے ہے جب تک ایمان خطرے میں نہ ہو. جب ایمان خطرے میں ہو، میں قرآن سے ایک مثال پیش کر دوں، بس یہیں پہ میں نے مجلس کو تمام کیا. ایک باواد بلند صلوات پڑھ دے محمد و عالم. اب میں قرآن سے یہ بتا دوں کہ تقیہ کہاں ضروری ہے کہاں ضروری نہیں ہے. یہ ہمارے جو مجتہد اور فقہا تھے انہوں نے تقیہ میں زندگی گزاری، لیکن تقیہ سے باہر آ کر شہادت بھی قبول کر لی. تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، آپ قرآن پڑھیے، حضرت آسیہ کا واقعہ آپ کو ملے گا. کون ہے حضرت آسیہ؟ حضرت آسیہ وہ ہیں کہ جنہوں نے فرعون کے محل کے اندر حضرت موسیٰ کی پرورش کی. اب میں تمام عالم اسلام کو چیلنج کرتا ہوں کہ حضرت آسیہ کی زندگی میں مجھے ایک سجدہ دکھائیں. حضرت آسیہ کی زندگی میں کہیں توحید کا اقرار دکھائیں. فرعون کے محل میں رہ رہی تھیں، اگر کہیں توحید کا اظہار کر دیتی تو حضرت آسیہ شہید کر دی جاتی. شہید کر دی گئیں. حضرت آسیہ نے شہادت قبول کی، مگر کب؟ جب حضرت موسیٰ کو پروان چڑھا دیا. تو شہادت کا فلسفہ سمجھیے، تقیہ کا فلسفہ سمجھیے کہ تقیہ وہاں تک ہے جب تک آپ پروان چڑھا دیں. جب آپ نے پروان چڑھا دیا تو اب شہادت آپ کی منزل ہے، تقیہ آپ کی منزل نہیں ہے. ایک سجدہ حضرت آسیہ کی زندگی میں نہیں ہے جب تک کہ جناب موسیٰ کو پروان نہیں چڑھا دیا. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے آسیہ کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کر دیا. بھائی کیا کارنامہ تھا آسیہ کا؟ بڑی نمازی تھی، بڑی سجدہ گزار تھی، بڑا توحید کا اقرار کرتی تھی. پوری زندگی میں کہیں سجدہ نہیں، کہیں توحید کا اقرار نہیں. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے جنت میں آسیہ کے لیے محل تعمیر کر دیا ہے. کیوں؟ کارنامہ کیا تھا؟ کارنامہ یہ تھا کہ موسیٰ کو اپنی گود میں ایمان چھپا کر پال دیا. بھائی قرآن نے معیار بتا دیا کہ جو اپنی گود میں کسی نبی کو ایمان چھپا کر پال دے، بھائی تو موسیٰ کو جو پالے اسے جنت میں محل مل جائے، اور جو موسیٰ کے سردار کو اپنی گود میں پالے. ایک مرتبہ اللہ نے کہا کہ بتاؤ ابو طالب، تم نے ایمان کو چھپا کر میرے محمد کو اپنی گود میں پالا، بتاؤ جنت میں محل لینا چاہتے ہو یا میرا سے جنت لینا چاہتے ہو؟ کہا ہے پالنے والے مجھے تو جنت کا ایک محل بھی کافی ہو جاتا، لیکن اگر میں جنت میں محل لینے پہ تیار ہو جاؤں تو دنیا موسیٰ اور تیرے حبیب میں فرق نہ کر پائے گی، مجھے میرا سے جنت عطا کر دے. آواز آئی مبارک ہو ابو طالب، بیٹا کوثر کا مالک ہے، جن پوتے جنت کے مالک ہیں. محمد
بس ارباب اعضاء مسلسل مجلسیں ہیں، اس سے آگے جانے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ شیعیت کو بچانے کے لیے ہمارے علماء نے کس طرح قربانیاں دیں۔ اس طرح جیسے آپ پودے کو دیکھتے نا، پودا، اگر پودا آپ نے دیکھا ہے کہ وہ 10 سال کی عمر میں آپ نے دیکھا کہ وہ پودا کسی نے لگایا، اور اس کے بعد میں آپ نے 15 سال کے بعد دیکھا کہ وہ ایک جوان درخت بن گیا، تو کبھی غور کیجئے کہ یہ جب پودا تھا تو کتنا خطرے میں تھا، اس لیے کہ کوئی جانور کھا جاتا، کوئی ہوا نقصان پہنچا دیتی، کوئی روند کر نکل جاتا۔ تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے پودے کو بچانے کے لیے؟ پودے کو بچانے کے لیے اس کے چاروں طرف اینٹوں کی ایک فصیل لگا دی جاتی ہے۔ یہ جو ہمارے شہداء ہیں، یہ جو قاضی نور اللہ شستری ہیں، یہ شیعت کو پروان چڑھانے کے لیے چاروں طرف ایک دیوار بن گئے شیعت کی، اور انہوں نے اس طرح سے شیعت کو پروان چڑھایا کہ وہ آج ایک تناور درخت بنا ہوا ہے، اور پوری دنیا میں اگر آج شیعت پہچانی جا رہی ہے تو ان شہداء کے خون کی بدولت پہچانی جا رہی ہے۔ بس ارباب اعضاء، چنانچہ حضرت قاضی اللہ شستری نے شہادت کا انتخاب کیا، آپ کو ایک تختے سے باندھ کر خاردار تازیانے مارے گئے، اور ابھی 70 تازیانے غربت کا عالم ہے، وطن سے دور ہیں، نہ کوئی عزیزوں میں پاس ہے، نہ اقربا میں پاس ہے، مگر آل محمد کے دین کا تحفظ کرنا ہے۔ 70 کوڑے کھائے، 63 سال کی عمر تھی، آگے کی سزائیں جو تجویز کی گئی تھی ان کی تاب نہ لائے، ابھی 70 کوڑے کھائے تھے کہ جان جسم سے نکل گئی، مگر ان جلاد علماء نے کہا کہ ابھی سزاؤں کا نفاذ ضروری ہے، چنانچہ تختے سے اتارا گیا، گرم سیسا منہ میں ڈالا گیا، گدی سے زبان کھینچی گئی، اور جس جگہ پر آپ یہ مزار دیکھ رہے ہیں اس زمانے میں یہ ایک جنگل تھا، یہاں کوڑے کا ڈھیر تھا، شہید کی لاش کو یہاں پر ڈال دیا گیا۔ ایک ایران کا تاجر آیا ہوا تھا، اس نے خواب میں دیکھا کہ بیوی روتی ہوئی آئی، کہا کہ میرا بیٹا بے گورو کفن فلاں مقام پہ پڑا ہے، تو جا کے دفن کر دے۔ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر آیا، یہاں دفن کر دیا۔ ارباب اعضاء، مجھے ابھی بھائی نے حکم دیا، مجھے کچھ مسائل میں اور پڑھنا تھا، مگر بھائی نے حکم دیا کہ کیونکہ گہوارہ علی اصغر برآمد ہونا ہے، لہذا چند جملے ان کے سلسلے سے عرض کر دوں۔ ارباب اعضاء، یہاں تو علی اصغر کی یہ اہمیت ہے کہ کربلا کا علی اصغر شہیدوں کا علی اکبر ہے، اس لیے کہ شہادت علی اصغر وہ ہے کہ جس نے تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ ارباب اعضاء، بس اب مجھے اس سے آگے نہیں جانا ہے، ابھی اور علماء کو پڑھنا ہے۔ میرے فوراً بعد جناب ڈاکٹر حسن کمیلی صاحب قبلہ کا خطاب ہوگا، اور ظاہر ہے کہ بہترین خطاب ہوگا، بس صرف 2-3 منٹ کی مجھے اجازت دیجئے۔ ارباب اعضاء، حضرت علی اصغر وہ ہیں کہ حضرت علی اصغر ابھی چھولے کے اندر ہیں کہ امام حسین علیہ السلام میدان میں ہیں کہ ایک مرتبہ خیمے سے رونے کی آواز آئی۔ امام ایک مرتبہ میدان سے خیمے میں پہنچے، کہا کہ اے بہن زینب کیا ہوا، ابھی تو ہم زندہ ہیں، یہ رونے کی آواز کیوں ہے؟ کہا جب سے آپ نے آواز استغاثہ بلند کیا ہے علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا۔ ہاں ارباب اعضاء، یہ لبیک یا حسین تھا، جھولے سے گرا دینا، آواز استغاثہ پر لبیک کرنا ہر ذی شعور پر واجب ہے۔ علی اصغر نے کہا ہے آقا میں پیدل چل کر نہیں آ سکتا، خود کو جھولے سے گرا دیا۔ حسین آگے بڑھے، ایک مرتبہ علی اصغر کو گود میں لیا، حضرت رباب سے کہا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ علی اصغر کے اوپر پیاس کا بہت زیادہ غلبہ ہو گیا، اگر تم مناسب سمجھو تو میں میدان میں لے جاؤں اور پانی کا مطالبہ
کیا کروں؟ کہا کہ آپ کو اختیار ہے، امام آپ اس وقت کے دور کے امام ہیں، ہر چیز کا آپ کو اختیار ہے، مگر ذرا سی دیر کے لیے مجھے علی اصغر کو دے دیجئے۔ علی اصغر کو لیا، اپنے خیمے میں پہنچی، ایک مرتبہ کرتا بدلایا۔ مقاتل کے فقرے یہ ہیں کہ کرتا بدلایا اور کرتا بدلنے کے بعد آستینوں کو ایسے الٹ دیا جیسے مجاہد کی آستینوں کو الٹا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ چہرے کو چوم کر جب الفاظ کہے، مقتل میں یہ جملے ملتے ہیں، کہا کہ میرے لال ابھی تھوڑی دیر کے بعد دادی سے ملاقات ہوگی، جب دادی یہ کہیں کہ ماں نے کرتا تو بدلا دیا مگر تیرا منہ نہ دھلایا تو کہہ دینا کہ خیمے میں پانی نہ تھا۔ ماں بڑی مجبور تھی۔ ارباب عزا حسین علی اصغر کو لائے، کہا فوج اشقیاء تمہارے گھروں میں بھی تو بچے ہیں، تم بھی تو اپنے گھروں میں بچوں کو چھوڑ کر آئے ہو، تم نے میرے علی اکبر کو مارا اس لیے کہ میرے علی اکبر نے تمہارا مقابلہ کیا، میرے بھائی کو تم نے مارا اس لیے کہ میرا ساتھ دیا، مگر یہ بچہ یہ تو 3 دن سے پیاسا ہے، اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا، لو اسے پانی پلا دو۔ کسی نے کہا کہ اس کے بہانے سے خدا پانی مانگنا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ جلتی ہوئی ریت پر حسین نے علی اصغر کو لٹایا۔ کیسی جلتی ہوئی ریت؟ انیس کہتے ہیں کہ بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانا زمین پر، ایسی جلتی ہوئی ریت پر لٹایا، علی اصغر کو زائد کے اوپر لٹایا۔ ایک مرتبہ فوج کے بہت سارے سپاہی ڈالیں اٹھا کر فرات کی طرف دوڑے کہ پانی لائیں۔ ایک مرتبہ پیسر صاحب نے کہا اختہ کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ ایک مرتبہ ہرملہ آگے بڑھا، اس نے کمان کے اندر تیر لگایا، علی اصغر کے گلے کا نشانہ لیا، تیر چھوڑا، حسین دوڑے، علی اصغر کو گود میں اٹھایا، مجلس ختم ہو گئی۔ ایک سوال سن لیجئے کہ ہرملہ نے لیٹے ہوئے زمین پر علی اصغر کے گلے کے تیر کا نشانہ لیا تھا، حسین نے گود میں اٹھایا تو نشانہ تو چوک جانا چاہیے تھا، یہ علی اصغر کے گلے پر تیر لگا کیسے؟ ارباب عزا لو سن لو کہ علی اصغر کی قربانی کتنی بڑی قربانی ہے۔ زمین پر اٹھا کر امام حسین نے جو اٹھایا تو نشانہ تو ہرملہ کا چوک گیا، اس لیے کہ زمین پر لیٹے ہوئے بچے کا نشانہ لیا تھا، گود میں اٹھایا تو نشانہ چوک گیا، مگر علی اصغر کے گلے پر تیر لگا کیسے؟ اس لیے کہ علی اصغر تو زد سے نکل گئے مگر حسین کا قلب مبارک تیر کی زد پہ تھا۔ علی اصغر نے گلا آگے کیا، ایک مرتبہ تیر گلے پہ پڑا، اس کان سے اس کان تک ذبح کیا، مسکرا کے دیکھا بابا ارے آپ کا بازو زخمی ہو گیا، بابا معاف کرنا، تیر کا بال بڑا تھا، میرا گلا چھوٹا تھا۔ اللہ لعنت اللہ۔ جھولا برآمد ہونا تھا لیکن انجمن والے مجھ سے اعلان بھی کرا گئے اور جھولا برآمد بھی نہیں کیا۔ بہرحال میں معلوم نہیں کہاں چلے گا انجمن والے، پر میں گزارش کروں گا اب دوسری مجلس میں نکال لیں گے جھولا علی اصغر کا۔ میرے پاس گئے تھے کہ جھولا برآمد ہوگا شہزادے علی اصغر کا، لیکن شاید وہ بعد والی مجلس میں نکال لیں۔ بہرحال میں گزارش کروں گا بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ خطیب اہل بیت علی جناب مولانا حسن کمیلی صاحب قبلہ سے کہ وہ آئے اور اس وقت کی مجلس میں خطاب فرمائے۔ علی جناب مولانا حسن کمیلی صاحب قبلہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ان سے گزارش ہے کہ وہ منبر پہ آئے اور اس وقت کی مجلس میں خطاب فرمائے۔
शायद उनका इंतज़ाम नहीं होगा अंजुमन का इस वक्त, तो दूसरी मजलिस में झूला बरामद करेंगे इंशाअल्लाह। आइए।